बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ओरिजिनल न्यूज़ टीवी। नाजरीन, हमने गढ़ महाराजा में सैलाब से डुबोने वाले ज़िम्मेदारान का तयन किया था। हमने गुज़श्ता गुफ्तगू में ये तयन किया था कि गढ़ महाराजा के सैलाब में डूबने का ज़िम्मेदार कौन है। तो इस हवाले से गढ़ महाराजा से मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों ने और मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स ने ये अपने व्लॉग्स में कहा कि इसमें ब्रिगेडियर साहब कोई मुलव्विस हैं जिनकी वजह से शोरकोट वाली साइड पर कट नहीं लगाया गया। तो इस हवाले से ये अब वहाँ पे गढ़ महाराजा में और गिरदोनवा के इलाकों में बल्कि पूरी तहसील अहमदपुर फ़याल में ये बात बहुत ज़्यादा फैली हुई है कि इसमें ब्रिगेडियर साहब के ईमा पर ये जो मामला है वो ख़राब किया गया है, वहाँ कट नहीं लगाया गया और उसकी वजह से गढ़ महाराजा डूबा है। जबकि जब हमने ये देखा कि ये एक यकतरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है, ब्रिगेडियर साहब को भी इसमें हदफ तनकीद बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं पर भी तनकीद की जा रही है और फिर इसमें DC साहब उनकी तो वाकई ये गैर ज़िम्मेदाराना उनका रवैया और उनका इसमें बनता है कि DC साहब की गफलत के बायस, ज़िला इंतज़ामिया की गफलत के बायस गढ़ महाराजा डूबा है। ये वही गढ़ महाराजा है जो इससे ज़्यादा क्यूसिक पानी होता था और वो बेट से खुद ब खुद गुज़र जाता था, उसने कभी इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन ये मामूली से पानी ने एक पूरे शहर को, ना सिर्फ पूरे गढ़ महाराजा को बल्कि पूरी तहसील अहमदपुर फ़याल को डुबो कर रख दिया है। नाज़रीन, इस यकतरफा ट्रैफिक को देखने के बाद हमने ब्रिगेडियर मियाँ आबिद हुसैन जंजियाना से रब्ता किया और उनसे पूछा कि आखिर उन्हें गढ़ महाराजा के अवाम से क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने यहाँ कट ना लगवा कर गढ़ महाराजा के अवाम को डुबो दिया। तो इस पर मियाँ आबिद हुसैन जंजियाना साहब ने बड़ी वाज़ेह और दो टोक अंदाज में और खुले डुले अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने हमारे साथ पूरी कहानी शेयर की कि असल मामला क्या है। नाज़रीन, ब्रिगेडियर साहब का इस मामले में कहना है कि कट लगाने या ना लगाने का मामला ज़िला इंतज़ामिया और NHA का है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये फ़ैसला करना होता है कि उन्होंने अपनी सड़कें कहाँ से तोड़नी होती हैं। अब मियाँ आबिद हुसैन जंजियाना इस हवाले से वाज़ेह और क्लियर थे कि उन्होंने कहा कि हमने ना DC को कहा है और ना ही हमने NHA वालों को कहा है। अलबत्ता जब NHA वाले वहाँ पर कट लगा रहे थे, उन्होंने कुछ ज़मीन वहाँ पे कुछ सड़क खोदी भी है जो अभी तक मौजूद है, वहाँ खुदाई हुई है थोड़ी सी, वो खोद रहे थे। तो वहाँ पर किसी ने उनको बताया कि आगे ब्रिगेडियर साहब की ज़मीनें हैं और ध्यान से यहाँ कट लगाइएगा। जबकि ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि हमने NHA वालों को भी नहीं कहा और DC को भी नहीं कहा। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि DC से ना मेरा कोई ताल्लुक़ है, ना कोई राब्ता है और ना मैं जानता हूँ कि कौन शख्स इस वक्त DC जंग है। वो कहते हैं कि मेरे जो काम होते हैं वो मैं खुद करवा लेता हूँ, मुझे DC या किसी भी इंतज़ामी अफसर से मिलने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे हैरत हो रही है कि गढ़ महाराजा में मेरी किरदार कुशी की जा रही है और मुसलसल की जा रही है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकन नेशनल हूँ, मेरे बच्चे अमेरिका में हैं और मैं चाहता तो मैं अमेरिका में रह के अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। शाहाना अंदाज में मेरी ज़िंदगी वहाँ गुजर रही थी, लेकिन मैं अपने इलाके में आया, अपने इलाके की मोहब्बत, अपनी बरादरी का प्यार मुझे यहाँ लेके आया और मैं यहाँ मैंने आकर रेत को आबाद करके जंगल में मंगल कर दिया है। वहाँ पे मेरा फार्म हाउस है और मेरा कुछ रकबा है जिस पर मैंने काम करवाया। वो रकबा रेत था लेकिन मैंने उसे आबाद करके सरसब्ज़ व शादाब बना दिया है। तो ये मेरी मोहब्बत थी अपनी मट्टी से, अपने इलाके से, अपने अवाम से, और यही मोहब्बत मुझे अमेरिका से खींच कर यहाँ पाकिस्तान ले आई और अब मैंने यहाँ रहने का फ़ैसला किया है। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने इलेक्शन भी एक कंडक्ट किया था और उस इलेक्शन में उन्हें 17,000 से ज़ायद वोट मिले थे। उनका ये कहना है कि उनके इलेक्शन कंडक्ट करने और सियासी मामलात में दिलचस्पी लेने पर यहाँ की जो सियासी क़यादत है वो खौफज़दा है और उन्हें ख़तरा है कि अगर ब्रिगेडियर साहब बाकायदा सियासत में आ गए तो ज़ाहिर है ब्रिगेडियर साहब की जो शख्सियत है उसका एक असर व रसूख है, उनकी आवाम में पजीराई है उनको। तो इस हवाले से ब्रिगेडियर साहब इनकी सियासत का बाब क्लोज़ कर देंगे। यही वजह है कि बकौल ब्रिगेडियर साहब ये उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किरदार कुशी उनकी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं गढ़ महाराजा के अवाम से उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी मैं जो अपने इलाके से करता हूँ। जो उन्होंने खरना वाला उनका जो मौज़ा है
تو انہوں نے کہا کہ کھرا والا موضع جو ہے وہ میرا آبائی علاقہ ہے جہاں پر میں ابھی قیام پذیر ہوں، تو کھرا والا سے جتنی مجھے محبت ہے اتنی ہی محبت مجھے گڑھ مہاراجہ سے بھی ہے، لیکن گڑھ مہاراجہ کے عوام میں میرے خلاف ایک منظم سازش کے تحت نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سیاست میں بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی اب، اور نہ میں سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے میں مقامی سیاستدانوں پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے خوف زدہ نہ ہوں، آپ اپنی سیاست کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں، میں اپنے زمینوں پر، اپنے رقبے پر، اپنی فصلوں پر کام کر رہا ہوں، تو یہی میرا ہدف ہے اور یہی مقصد ہے جس کے لیے میں امریکہ سے یہاں آیا ہوں، اور میں یہاں اپنے علاقے کو آباد کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کسی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ NHA والوں نے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی والوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کٹ لگانا ہے، کہاں پہ نہیں لگانا، اور انہیں ضرورت محسوس نہیں ہوگی جس وجہ سے انہوں نے کٹ نہیں لگایا، اور بقول بریگیڈیئر میاں عابد حسین صاحب کے کہ اس وقت بھی ان کے رقبے میں 10-10 فٹ پانی ہے، اور انہوں نے کہا کہ شاید گڑھ مہاراجہ میں 10 فٹ پانی کہیں نہیں ہوگا جتنا پانی ان کے رقبے میں ہے، اور یہ اگر انہوں نے کہا کہ میں اگر چاہتا کہ کٹ نہ لگا کر میری فصلیں بچائی جائیں تو پھر وہ تو نہ بچی، وہاں پہ 10-10 فٹ پانی ہے، ساری فصل تباہ ہو گئی ہے، اس کے باوجود میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، ظاہر ہے یہ قدرتی آفت تھی اور اس میں میں شکار ہوا ہوں، میں نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، تو اس لیے میرا گڑھ مہاراجہ کے عوام کے ساتھ بھی وہی تعلق ہے، وہی محبت ہے ان سے جو مجھے اپنے علاقے سے محبت ہے، تو اس کے لیے میں گڑھ مہاراجہ سمیت پوری تحصیل احمد پور کے عوام کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے میری، اور میرا حوالے سے جو یہ ایک سازش کی جا رہی ہے، جو میری کردار کشی کی جا رہی ہے، یہ افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ 17,000 ووٹ جو مجھے الیکشن میں ملے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ 17,000 سے زائد ووٹ لینے پر یدی 17,000 سے زائد لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھے وہ سیاست میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک اچھا مارجن تھا کہ میں نے پہلی دفعہ الیکشن کنڈکٹ کیا اور اتنے زیادہ ووٹ حاصل کیے، تو یہی میرا جرم ہے کہ جس سے مقامی سیاسی قیادت خوف زدہ ہوئی، اور انہیں موقع مل گیا اور انہوں نے میرے خلاف کردار کشی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میرا پورا علاقہ، جتنا میرا رقبہ اس موضع کھرامالہ میں ہے، وہ سارا اس وقت زیر آب آیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے واضح طور پر انہوں نے اپنا امریکہ کے حوالے سے بھی بتایا، اس کے علاوہ انہوں نے اپنی سروس کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی۔ یقیناً ان کی شخصیت سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے، ظاہر پاک فوج میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے، ان کی خدمات ہیں، تو اس حوالے سے انہیں پروپوگنڈا کے ذریعے جو ہے نا بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہ ہماری سیاست کا ایک عجب چلن ہے کہ ہم مخالفین کو برداشت ہی نہیں کرتے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ اقتدار میں آ گئے ہیں، عوام نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، تو آپ عوام کی خدمت کریں اور اپوزیشن والوں کو اپوزیشن کرنے دیں، لیکن یہاں پر ایک عجب طرز سیاست ہے کہ جو اقتدار میں آ جاتا ہے پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس عقل کل ہے اس علاقے کا اور اس ملک کا وہ بادشاہ ہے، وہ سیاہ و سفید کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے اس کے بس میں ہو، اور ان کے مخالفین کے لیے تو یہاں سانس لینا بھی ناممکن ہونا چاہیے۔ تو یہ سیاست کا جو چلن ہے یہ بدلنا چاہیے، اور یہ ہم بدل سکتے ہیں کہ ہم عوام جو ہے ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر آگے لائیں کہ جو سیاست میں تبدیلی لائیں، جو ہمارے نظام میں تبدیلی لائیں، جو ہمارے ملک میں تبدیلی لائیں، اور اس سے ہماری جو ہے وہ سیاست میں بھی بہتری آئے گی، ہمارے سسٹم میں بھی بہتری آئے گی، اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں، سیلاب کا موقع ہے اور سیلاب ایک آفت ہے، تو اس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بجائے اگر سیاست چمکانا شروع کر دیں تو یہ درست نہیں ہے۔ ابھی بھی گڑھ مہاراجہ کے عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ شورکوٹ والی سائڈ پر بھی کٹ لگنا چاہیے، اور اس کے لیے گڑھ مہاراجہ میں گزشتہ روز سے مظاہرہ جاری ہے، آج بھی مظاہرہ کیا گیا، آج ربیع الاول کے جلوس کے بعد مقامی لوگوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج میں انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ڈائیورشن کے لیے پانی جو فلو نیا آ رہا ہے اس کی ڈائیورشن کے لیے وہاں کٹ ہونا ضروری ہے، اور بریگیڈیئر میاں عابد حسین کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ کٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر کٹ سے گڑھ مہاراجہ اور احمد پور سیال کی آبادی بچتی ہے تو ایک نہیں 100 کٹ لگائے جائیں، وہ خود اس کے لیے مشینری بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اس کے لیے وسائل بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے میری فصلیں عزیز نہیں ہیں، میرے لیے گڑھ مہاراجہ اور تحصیل احمد پور سیال کے عوام مجھے زیادہ عزیز ہیں۔
تو اس حوالے سے ایک بار پھر ہم اس احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈی سی جنگ سے مطالبہ کریں گے کہ وہ میٹنگز کر رہے ہیں، آج بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں تمام محکموں کے ذمہ داران شریک تھے، تو ہمارا ڈی سی صاحب سے ایک بار پھر مطالبہ ہے کہ اگلا آنے والا جو سیلاب ہے اس سے بچانے کے لیے کم از کم ایک یا دو جگہ پہ کٹ ضرور لگا دیا جائے شورکوٹ والی سائڈ پر، تاکہ پانی کا جو فلو ہے وہ بیٹ سے ہی نکل جائے، شہروں کی طرف نہ آئے، آبادیوں کی طرف نہ آئے۔ آبادیوں کو اگر بچانا ہے تو ایک دفعہ پھر ضلعی انتظامیہ کو بالخصوص ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اگر اب بھی ڈی سی جھنگ اس معاملے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے تو پھر واضح ہو جائے گا کہ وہ اس ایجنڈے پر کاربند ہے کہ گڑھ مہاراجہ اور تحصیل احمد پور فیال کو ڈبونا ہی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ اللہ حافظ۔